بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ افریدی نے قائل ہو کر کہا، ہاں یہ ہے ایک حکمت عملی۔ ہمارا ساتھی انہیں غار سے باہر نہیں جانے دے گا، وہ ادھر سے فائر کرے گا، ہم ادھر سے۔ آگے اور پیچھے کا راستہ بند رہے گا، دشمنوں کو فرار ہونے کے لیے تیسرا راستہ نہیں ملے گا۔ محافظ نے کہا، میں جا رہا ہوں، تمہارے ساتھی کی پلاننگ پوری طرح سمجھنے کے بعد آؤں گا۔ یہی باتیں دوسرا محافظ لیلی کے دماغ میں بیان کر رہا تھا۔ پھر ان دونوں کے دماغوں میں خاموشی چھا گئی۔ لیلی نے کہا، ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے محافظ بہت سمجھدار ہیں، ہمیں تنہا چھوڑ گئے ہیں۔ وہ بولا، ہمیں ان کی واپسی تک دشمنوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ وہ اس کی کمر کے گرد باہوں کا گھیرا ڈال کر بولی، میرے ہاتھ تمہاری گردن سے نہیں لپٹ سکتے، میں محتاط رہنے کے لیے تمہارے قریب کیسے رہوں؟ پلیز بیٹھ جاؤ، میرے برابر ہو جاؤ، میں مرد ہوں، ایک لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے شانوں کو ٹٹول کر دونوں ہاتھ وہاں تک لے گئی، پھر اچھل کر اس کی گردن میں باہیں ڈال کر بولی، یہ لو، میں تمہارے برابر ہو گئی۔ وہ بھاری بھرکم لباس میں تھی، بوجھ کے باعث گر سکتی تھی۔ افریدی نے دونوں بازوؤں سے تھامنے کے لیے جکڑ لیا۔ اس نے کہا، تم مجھے مجبور کر دیتی ہو، ابھی میں ایسا نہ کروں تو گر پڑو گی۔ تم بہت اچھے ہو، مجھے گرنے نہیں دیتے، مجھے دشمنوں سے بچا رہے ہو، میرے لیے خطرات سے کھیل رہے ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے اتنا دلیر اور اتنا چاہنے والا ملے گا۔ تم نے طیارے میں اچھے کردار کا ثبوت پیش کیا تھا، پھر تمہیں بابا صاحب کے ادارے کی حمایت حاصل ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہارے کام آ رہا ہوں۔ کام آنا اور بات ہے، مگر جسے دل سے چاہا جائے اس کے لیے خطرات سے کھیلا جاتا ہے۔ میں درست کہہ رہی ہوں نا؟ وہ ساتھی جو باہر تنہا گیا ہے، میں اسے بھی دل سے چاہتا ہوں اور وہ ساتھی بھی ہمیں دل سے چاہتا ہے۔ ہماری سلامتی کی خاطر تنہا باہر گیا ہے۔ ابھی صرف میری اور اپنی بات کرو، کیا میں تمہارے لیے اسپیشل نہیں ہوں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، اسپیشل؟ ابھی تو میں موٹے موٹے کپڑوں میں چھپی ہوئی ہوں، مگر وہاں جہاز میں تم نے مجھے دیکھا تھا۔ سچ بتاؤ، میں اچھی ہوں نا؟ مجھ میں کشش ہے نا؟ ویسے یہ مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے، مجھ میں کشش ہے، اسی لیے مجھے پکڑ رکھا ہے۔ اب وہ سمجھ رہا تھا کہ طیارے میں جب وہ شرم و حیا کی خاطر اپنے دوستوں سے دشمنی مول لے رہی تھی، تب ہی سے اس نے لاشعوری طور پر متاثر کیا تھا۔ وہ بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے اندر ہی اندر سرنگ بناتی ہوئی اس کے دل تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے پوچھا، چپ کیوں ہو؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیا میں تمہارے لیے اسپیشل نہیں ہوں؟ دونوں کی سانسیں ٹکرا رہی تھیں۔ افریدی بڑی خاموشی سے اس کی سانسوں میں اترنے لگا۔ وہاں تاریکی تھی، بہت ہی گہری تاریکی، ایسی تاریکی جو دشمنی کے لیے عذاب تھی مگر دوستی کے لیے لاجواب تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ دوستی کی خاموش معاہدے کرتے وقت دیکھنا ضروری نہیں ہوتا، دیکھنے کا مسئلہ دشمنوں کا تھا۔ وہ تاریکی کو روشن کیے بغیر، آگے پیچھے دیکھے بغیر دشمنی جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ جو دشمن غار میں تنہا رہ گیا تھا، وہ اپنے زخمی ساتھی کی مرہم پٹی کرنے کے لیے زخم دیکھنا چاہتا تھا، تاریکی میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ڈینی نے اس کے خیالات پڑھ کر کہا، گولی اس کے اندر رہ گئی ہے، وہ گولی آپریشن کے ذریعے ہی نکالی جا سکتی ہے اور یہاں آپریشن ممکن نہیں ہے۔ اسے اس کے حال پر چھوڑو، موت اس کا مقدر بن چکی ہے۔ وہ زخمی تکلیف سے تڑپ رہا تھا، کراہ رہا تھا۔ جیفلو نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے تاریکی میں واپس وہیں جانے پر مجبور کیا جہاں سے وہ گولی کھا کر آیا تھا۔ وہ بیچارہ آخری لمحات میں چاروں ہاتھوں پاؤں سے رینگتا ہوا چٹان کی طرف جانے لگا۔ اس چٹان کے پیچھے لیلی اور افریدی بڑے پیار سے خطرات بھرے لمحات گزار رہے تھے۔ زخمی دشمن کی کراہتی ہوئی آوازیں قریب آنے لگی تو انہوں نے محتاط ہو کر اپنی اپنی گنیں سنبھال لیں اور فائر کرنے کے لیے آواز کی صحیح سمت کا اندازہ کرنے لگے۔ محافظوں نے دونوں کے دماغوں میں آ کر کہا، گولی نہ چلانا، وہ مرنے والا ہے۔ دشمنوں نے اسے چارہ بنا کر بھیجا ہے، تمہاری طرف سے گولی چلے گی تو وہ سمجھ لیں گے کہ تم دونوں ابھی تک چٹان کے پیچھے ہو اور فرار کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنے ان سے دور نہیں گئے ہو۔ افریدی نے کہا، میں سمجھ گیا۔ دشمنوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں مائکرو فلم لے کر اس غار میں بہت دور جا چکا ہوں۔ اگر میرا تعاقب نہ کیا گیا تو مجھے غار سے باہر جانے کا کوئی دوسرا راستہ مل جائے گا۔ لیلی نے کہا، بے شک انہیں یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ابھی تک یہاں ہیں۔ میں اس زخمی کی آواز بہت قریب سن رہی ہوں۔ محافظ نے کہا، اسے تو مرنا ہی ہے، لہٰذا میں خیال خانی کے ذریعے اسے ختم کر رہا ہوں۔ افریدی نے کہا، جسٹ اے منٹ، جب خدا نے اتنی تکلیف کے باوجود اسے زندہ رکھا ہے تو پھر اسے اپنی آخری سانس تک جینے دو۔ لیلی نے پوچھا، اسے گولی کہاں لگی ہے؟ محافظ نے کہا، وہ بھاگ رہا تھا، ایسے وقت اس کی کمر میں پیچھے گولی پیوست ہو گئی ہے۔ لیلی نے زمین پر گھٹنے ٹیک دیے، وہ اس کے قدموں کے پاس آ گیا تھا۔ لیلی نے اسے ٹٹول کر چھو لیا، پھر تاریکی میں رینگتی ہوئی اس کی کمر کے پاس آئی۔ اس کے زخم کو ہاتھ لگایا تو وہ تکلیف کی شدت سے کراہنے لگا۔ محافظ نے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ دور کھڑے ہوئے دشمن کو تمہاری پوزیشن کا علم ہو جائے گا۔ وہ بولی، تم اس کے دماغ میں رہو، اسے اسی طرح چیخنے دو جیسے یہاں تنہا پڑا اپنا آخری وقت گزار رہا ہے۔ مگر یہ تم نے چاقو کیوں نکال لیا ہے؟
یہ تمہاری سوچ کہہ رہی ہے کہ تم اس کی کمر میں پیوست ہونے والی گولی نکالنا چاہتی ہو۔ یہ حماقت ہے لیلی، تم یہ کہنا چاہتے ہو یہ گولی نکلنے والی تکلیف برداشت نہیں کر سکے گا، مر جائے گا، اور بچ جائے گا تو جتنا خون بہ رہا ہے اس کی جگہ دوسرا خون نہیں ملے گا، یہ ہر حال میں مرے گا۔ جب سمجھ رہی ہو تو گولی کیوں نکال رہی ہو؟ ابھی تم اسے ہلاک کرنا چاہتے تھے، میں بھی ہلاک کر رہی ہوں مگر بچانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ پلیز اس کے دماغ میں جاؤ، خیال خانی کے ذریعے اس میں توانائی اور حوصلہ پیدا کرو۔ محافظ اس زخمی کے دماغ میں چلا گیا۔ تاریکی میں پیوست ہونے والی گولی نکالنا سراسر مضحکہ خیز بات تھی، لیکن علی نے محافظ سے کہا وہ جو چاہتی ہے اسے کرنے دو، اسے تعاون کرو۔ وہ اپنی منمانی کرنے لگی، گویا حماقت کرنے لگی۔ اس کے خیال کے مطابق دشمن کو اذیتیں دے کر ہلاک کیا جاتا ہے۔ وہ اس نیک مقصد سے اذیتیں دے رہی تھی کہ مرنا تو اسے ہے لیکن مقدر میں زندگی ہوگی تو جی لے گا۔ گولی گہرائی میں نہیں تھی، زخم کے منہ کے پاس ہی تھی۔ اس نے ایک اندھے ڈاکٹر کی طرح چاقو کی نوک سے اسے نکالا تو وہ شدید تکلیف کے باعث چیخ پڑا۔ اس کے بعد ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ لیلی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر معلوم کیا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ زندہ تھا مگر بے ہوش ہو گیا تھا۔ افریدی فرسٹ ایڈ باکس نکال چکا تھا۔ لیلی امریکہ میں میڈیکل کی طالبہ تھی، اندھیرے میں دعاؤں کو دیکھ نہیں سکتی تھی، سونگ کر مرہم اور دعاؤں کو سمجھتی رہی، زخم سے خون کا بہاؤ روکنے اور مرہم پٹی کرنے کے طریقوں پر عمل کرتی رہی۔ ڈینی، جے فلو اور جے سامو اس زخمی کے دماغ میں تھے، وہ بھی تاریکی میں ہونے والی لیلی کے احمقانہ آپریشن پر حیران تھے۔ انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ لیلی اور افریدی اسی چٹان کے پیچھے ہیں، لیکن ان پر قاتلانہ حملہ کرانے کے لیے اس غار میں ایک ہی فوجی تھا۔ باقی 4 مسلح جوان ہیلی کاپٹر چھوڑ کر اس کی مدد کے لیے آنے والے تھے۔ ان کے پہنچنے میں بھی دیر تھی، اس لیے وہ زخمی کے دماغ میں رہ کر لیلی کے ظالمانہ آپریشن کو سمجھ رہے تھے۔ وہ زیادہ دیر اس کے دماغ میں نہ رہ سکے، گولی کے نکلتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا تو وہ اس کے اندر سے نکل گئے۔ اس بے ہوشی کے بعد معلوم نہیں کر سکتے تھے کہ اب وہ دونوں اس چٹان کے پیچھے کیا کر رہے ہیں۔ فی الوقت دشمنی کا وقفہ تھا، دشمن کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ لیلی اور افریدی کو وہاں خاموشی سے انتظار کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ لیلی نے کہا زخمی کو انجیکشن لگانا ضروری ہے، فرسٹ ایڈ باکس میں انجیکشن کی 4 شیشیاں ہیں۔ اندھیرے میں کس طرح معلوم کروں کہ زخم کے لیے اینٹی سیپٹک انجیکشن کی شیشی کون سی ہے؟ افریدی نے پوچھا انجیکشن کیوں ضروری ہے؟ میں چاقو کے پھل کو گرم نہ کر سکی، یہاں آگ جلائی نہیں جا سکتی تھی، چاقو کے لوہے سے زخم میں زہر پھیل سکتا ہے۔ پھیلنے دو، میں تمہیں منی مشل جلانے اور انجیکشن کا انتخاب کرنے نہیں دوں گا۔ میں جانتی ہوں ادھر روشنی ہوتے ہی دشمن فائر کرے گا۔ وہ انجیکشن کی ایک شیشی اٹھا کر اسے سرنج میں بھرتی ہوئی بولی، میں اندازے سے یہ انجیکشن لگا رہی ہوں، یہ مطلوبہ انجیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ میں آرمی ہیڈ کوارٹر میں چینی فوج کے اعلیٰ افسران کے ساتھ بیٹھا ہوا انہیں لیلی، افریدی اور علی کے حالات بتا رہا تھا۔ ایک اعلیٰ افسر نے حیرانی سے پوچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تینوں خطرات میں گرے ہوئے ہیں، وہاں سے زندہ واپس آنا بہت بڑا کارنامہ ہوگا، اور ان حالات میں بھی وہ آپریشن کر کے اپنے ایک دشمن کی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا ہماری ٹیلی پیتھی جاننے والے لیلی کو آپریشن کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن علی تیمور نے بارود کے ڈیر میں اجازت دی ہے۔ علی فرشتہ نہیں ہے لیکن اس کے لہو میں مسیحائی ہے۔ پارس اور پورس کو ایک بار پھر تنہا رہنے کی آزادی مل گئی تھی، تقدیر مہربان ہو گئی تھی۔ ثانی اور سباتہ بابا صاحب کے ادارے میں چلی گئی تھیں۔ پارس اسرائیل گیا تھا، اس کا ذکر بعد میں ہوگا۔ ابھی پورس ممبئی ایئرپورٹ پر امیگریشن کاؤنٹر سے گزر رہا تھا۔ بینکاک سے ممبئی کا سفر اس کے نقطہ نظر سے بہت ہی بور تھا۔ دل پر دستک دینے والا ایک بھی حسین چہرہ دکھائی نہیں دیا تھا۔ یوں کہنے کو تو کتنی ہی جوان اور سمارٹ لڑکیاں آس پاس رہیں، وہ خوبصورت بھی تھیں لیکن ان میں وہ کشش نہیں تھی جو پہلی ہی نظر میں دل کھینچ لیتی ہے۔ وزٹرز ہال میں پہنچتے ہی وہ صورت نظر آ گئی۔ صورت کیا تھی؟ اجنتا کی مورت تھی، ایسی منموہنی اور سونی تھی کہ اسے دیکھتے ہی پورس کے قدم رک گئے۔ اس نے ساڑی اتنے سلیقے سے پہنی تھی کہ بدن کا حسن شاعرانہ انداز میں نمایاں ہو گیا تھا۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا جبکہ وہ کسی میک اپ کی محتاج نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جس طرح گلاب کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، وہ بھی کانٹا لگ رہی تھی۔ پورس نے قریبی کاؤنٹر سے ایک ٹھنڈی بوتل لی، اسے پیتے ہوئے اسٹال کے مالک کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس مالک نے اس کی مرضی کے مطابق اپنے ملازم سے کہا چندو، بک اسٹال کے سامنے نیلے اور پیلے رنگ کی ساڑیاں پہنے ہوئے 2 مہیلائیں کھڑی ہیں، انہیں 2 لیمن جوس دیا۔ چندو نے کہا ابھی جا کر دیتا ہوں۔ وہ 2 ٹھنڈی بوتلیں لے کر جانے لگا۔ پورس اپنی بوتل کے پیسے ادا کر کے وہاں سے دور چلا گیا۔ ایک جگہ بیٹھ کر چندو کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ عورت پوچھ رہی تھی یہ کیوں لائے ہو؟ ہم نے بوتلوں کا آرڈر نہیں دیا ہے، میرے مالک نے حکم دیا ہے، میں لے آیا۔ اس منموہنی نے ناگواری سے دور دکان کے مالک کو دیکھا، وہ مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی اس بوڑھے سے بول، منہ میں جتنے دانت رہ گئے ہیں انہیں بھی توڑ کر اس کے ہاتھ پر رکھ دوں گی، چل پھوٹ یہاں سے۔
چندو واپس جانے لگا۔ پورس اس حسینہ کے دماغ میں پہنچا تو وہ کچھ بے چینی محسوس کرنے لگی۔ اس کا نام کرشما کماری تھا۔ وہ اپنی ساتھی عورت سے مخاطب ہو کے کہہ رہی تھی، پدمنی مجھے غصہ آ رہا ہے۔ پدمنی نے پریشان ہو کر کہا، بھگوان کے لیے برداشت کرو، میں اس دکاندار کو گالیاں دے کر آتی ہوں۔ مجھے دکاندار پر غصہ نہیں آ رہا ہے، میرے دماغ میں کوئی پہنچا ہوا ہے۔ اے تم کون ہو؟ کرشما، تم غصے میں عقل سے کام نہیں لیتی ہو، سانس روک لو، وہ چلا جائے گا۔ مجھے معلوم تو ہونا چاہیے کہ کون کتا مجھے پریشان کر رہا ہے۔ صبح سے تیسری بار اسے محسوس کر رہی ہوں۔ پورس کو بڑا غصہ آیا۔ وہ دماغ میں آنے والے کو کتا کہہ رہی تھی، وہ اسے چھوڑ کر پدمنی کے دماغ میں آیا۔ وہ کہہ رہی تھی، وہ صبح پہلی بار تمہارے اندر آ کر بول رہا تھا، دوسری بار آ کر خاموش رہا، اب بھی خاموش ہے، اسے دماغ سے تھوک دو، وہ باہر نکل جائے گا۔ کرشما نے کہا، اے میں تمہیں آخری بار کہتی ہوں، دماغ میں چھپ کر مت آؤ، مرد کی طرح سامنے آؤ۔ پورس حیران ہوا کیونکہ وہ اس کے دماغ میں نہیں تھا۔ یہ سمجھ میں آ گیا کہ کوئی نامعلوم ٹیلی پیتھی جاننے والا ہے جو کرشما کو صبح سے پریشان کر رہا ہے۔ وہ پھر اس کے دماغ میں پہنچ گیا، وہاں کوئی کہہ رہا تھا، کرشما میں تم سے کہہ چکا ہوں، لندن کے ایک میگزین میں تمہاری تصویر دیکھ کر دیوانہ ہو گیا ہوں، اپنا نام اور پتہ اور ٹھکانہ بتاؤ۔ میں تمہارے انڈیا میں پہلی بار آ رہا ہوں، پھر نام اور پتہ بتاؤں گا۔ میرے آتا ہی تم اپنے دماغ میں بے چینی محسوس کرنے لگتی ہو۔ آج رات یہ بے چینی دور کر دوں گا۔ کیسے دور کرو گے؟ جب تم نیند میں ہوگی تو میں تم پر ترمیمی عمل کروں گا، اس کے بعد تم مجھ سے محبت کرنے لگو گی۔ خبردار مجھ پر کوئی عمل نہ کرنا، میں بہت بری ہوں، بہت خطرناک فائٹر ہوں، منہ ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گی۔ ابھی میں نے پوری طرح تمہارے چور خیالات نہیں پڑے ہیں، پھر بھی اتنا معلوم ہو چکا ہے کہ تمہاری ذہانت میں چالاکی اور مکاری ہے، اور واقعی تم ایک خطرناک فائٹر ہو۔ یہ جان کر بھی میرے قریب آؤ گے تو عمر بھر پچھتاؤ گے۔ تم ایک بیش قیمتی نگینہ ہو، مجھ جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے کے کام آتی رہو گی۔ میں ابھی جا رہا ہوں، رات کو تمہارے سونے کے وقت آؤں گا۔ دوسرے ہی لمحے میں کرشما کماری نے کہا، پدمنی وہ چلا گیا ہے، لیکن کہہ رہا تھا رات کو آئے گا اور مجھ پر تنویمی عمل کرے گا۔ تنویمی عمل کا مطلب سمجھتی ہو؟ ہاں، وہ تمہیں اپنی معمولہ اور کنیز بنا لے گا۔ ہے بھگوان، میں کیا کروں؟ کیا میرے بھیا اپنے منتروں سے مجھے بچا لیں گے؟ تمہارے بھیا بڑے غنی ہیں، تم انہیں فون کرو، اپنے حالات بتاؤ، وہ ٹیلی پیتھی کے بھوت کو تمہارے دماغ میں نہیں آنے دیں گے۔ وہ دونوں ٹیلی فون بوتھ کی طرف جانے لگیں۔ پورس پدمنی کے خیالات پڑھنے لگا۔ معلوم چلا کہ کرشما کی ماں کا نام مائی جمنا ہے۔ پورس جس فلائٹ سے آیا ہے اسی فلائٹ سے مائی جمنا آئی ہے، لیکن ابھی تک امیگریشن اور کسٹم چیکنگ سے گزر کر وزٹرز ہال میں نہیں آ سکی۔ بھارت کے بیشتر صوبوں میں کالا جادو جاننے والوں کی خاصی تعداد ہے۔ نارنگ اور بیما جیسے جادو جاننے والوں کا تعلق صوبہ مہاراشٹر سے تھا۔ مائی جمنا صوبہ بنگال میں پیدا ہوئی تھی۔ کرودھ کی دیوی کالی مائی کی پجارن تھی۔ کتنے ہی معصوم بچوں اور کنواری لڑکیوں کو اس نے کالی مائی کے چرنوں میں قربان کیا تھا، ان کی گردنیں کاٹ کر بلی چڑھائی تھی۔ 30 برس تک مختلف منتروں کا جاپ کر کے طرح طرح کے جادوئی ہتھ کنڈوں میں مہارت حاصل کرتی رہی۔ اب وہ اتنی خطرناک جادوگرنی بن چکی تھی کہ بڑے بڑے جادوگر اسے چڑیل کہا کرتے تھے۔ مائی جمنا اپنی جوانی میں حسین رہی ہوگی، تب ہی کرشما کماری جیسی حسین بیٹی پیدا کی تھی، لیکن اب 30 برسوں تک کالے جادو کے عمل نے مائی جمنا کو بدصورت بنا دیا تھا اور وہ صورت سے ہی چڑیل لگنے لگی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے جسونت پال کو جادوئی ہتھ کنڈے سکھائے تھے، لیکن وہ اپنی ماں کی طرح وچ ڈاکٹر نہیں بن پایا تھا۔ اس کی بیٹی کرشما کماری کالے جادو کی طرف مائل نہیں ہوئی، وہ ذہین اور نہایت مکار تھی۔ اس نے تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ جوڈو، کراٹے، رائفل شوٹنگ، سوئمنگ اور ہارس رائڈنگ سیکھی تھی۔ ایک ایئر لائن میں پائلٹ بننے کی بھی ٹریننگ حاصل کی تھی، یعنی وہ اپنی ماں اور بھائی سے مختلف تھی۔ وہ فون پر کہہ رہی تھی، ہیلو بھیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماں کو لینے ایئرپورٹ کیوں نہیں آئے؟ میں ایک معاملے میں مصروف ہوں، ماں میرے ہی معاملے میں نمٹنے کے لیے برما سے یہاں آئی ہیں۔ ابھی اس نے فون پر بتایا ہے کہ کسٹم والوں نے اس کا سامان روک لیا ہے۔ وہ تمہارے فون پر تم سے بات کرنے کی کوششیں کرتی رہی، لیکن تمہارا فون بند ہے۔ پلیز ماں کو بتائیں میں اپنا موبائل فون گھر پر بھول آئی ہوں، لیکن ماں کے گلے لگنے یہاں پہنچی ہوئی ہوں۔ میں ابھی بتا دوں گا۔ اور کوئی بات؟ ہاں بھیا، کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا؟ صبح سے اب تک 3 بار میرے دماغ میں آ چکا ہے۔ او گاڈ، یہ ٹیلی پیتھی کی مصیبت تمہارے پاس کیسے پہنچ گئی؟ وہ کہہ رہا تھا، لندن کے ایک میگزین میں میری تصویر دیکھی تھی اور کل یہاں پہنچ رہا ہے۔ میں پہلے ہی ایک مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، یہ نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، جب میں رات کو سو جاؤں گی تو مجھ پر تنویمی عمل کرے گا۔ بھیا میں بہت پریشان ہوں، وہ مجھے اپنی نوکرانی بنا لے گا۔ حوصلہ کرو، ماں ہماری حفاظت کے لیے پہنچ گئی ہیں، میں بھی ماں سے بات کرتا ہوں۔ پورس نے پدمنی کے دماغ سے نکل کر خیال خانی کی پرواز کی، پھر جسونت پال کے دماغ میں پہنچنا چاہا۔ اس نے سانس روک لی۔ پورس پھر پدمنی کے اندر پہنچ گیا۔ فی الحال وہی ذریعہ تھی، کیونکہ کرشما کے دماغ میں جانے سے وہ بے چینی محسوس کر کے سانس روک لیتی، اور اس کا بھائی جسونت پال یوگا کا ماہر تھا۔
یہ وہی ٹھاکر جسونت پال تھا جس نے کلپنا کو اغوا کیا تھا، گویا کلپنا کے اندر رہنے والے بیما کو اغوا کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کلپنا مر چکی تھی۔ وہ اپنے کالے عمل سے کلپنا کو 1 گھنٹے بعد زندہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے عمل کرنے سے پہلے ہی وہ زندہ ہو گئی تھی۔ اس طرح وہ سمجھ رہا تھا کہ کلپنا کے اندر کوئی دوسری آتما سما گئی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ جس کلپنا کی عزت سے کھیلنے کے لیے اغوا کیا ہے، اس کے اندر کیسی آتما سمائی ہوئی ہے، کسی عورت کی آتما ہے یا مرد کی۔ اس حد تک سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ آتما پراسرار شکتی رکھتی ہے، اسی لیے کلپنا کے اندر پہنچی ہوئی ہے۔ وہ کلپنا کو اغوا کر کے گوا لے آیا تھا۔ بیما پریشان تھا کہ اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے سامنے 2 راستے تھے، ایک تو یہ کہ کلپنا کا جسم چھوڑ کر کسی دوسرے جسم میں چلا جائے۔ ایسا کرنے سے اس کی آتما شکتی کسی حد تک کمزور ہو جاتی اور وہ کمزوری نہیں چاہتا تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے جسونت پال کے دماغ کو کمزور بنائے۔ اس نے یہ سوچ کر اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ وہ ایک ذرا وقفے سے دوسری بار دماغ میں پہنچا۔ جسونت پال نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کلپنا کے جسم میں سمانے کے بعد بے اختیار نسوانی آواز میں بولنے لگا تھا۔ اس نے کئی بار مردانہ آواز میں بولنے کی کوششیں کی۔ کوشش کرنے پر وہ 1-2 فقرے مردانہ آواز میں بولتا تھا، پھر قدرتی طور پر اس کی آواز زنانہ ہو جاتی تھی۔ اس نے کہا، میں کلپنا ہوں، دروازہ کھولو، مجھے کمرے میں قید نہ کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ چلو یہ تو معلوم ہوا کہ تمہارے اندر ٹیلی پیتھی جانے والی آتما سمائی ہوئی ہے۔ میں اس آتما سے کہتا ہوں، مجھ سے دوستی کرو۔ میں کالا جادو جانتا ہوں اور تم ٹیلی پیتھی جانتی ہو۔ ہماری دوستی ہمیں بہت فائدے پہنچائے گی۔ میں صرف ٹیلی پیتھی ہی نہیں، تم سے زیادہ کالا جادو جانتی ہوں، میرا مطلب ہے جانتا ہوں۔ جب عورت ہو تو مرد کی طرح بول کر مجھے دھوکہ نہ دو۔ میں دھوکہ نہیں دے رہی ہوں، میں سچ مچ مرد ہوں۔ وہ کہکہا لگاتے ہوئے بولا، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کلپنا کا خوبصورت جسم چاہتا ہوں۔ جب میں اسے حاصل کرتا رہوں گا تو تم اپنی آبروئی کا ماتم کرتے رہنا۔ میں تمہیں اپنا بدن حاصل نہیں کرنے دوں گا۔ تم مجھے نہیں روک سکو گی۔ یہ دیکھ چکی ہو کہ میں کس طرح کلپنا کو اغوا کر کے یہاں لے آیا ہوں۔ اسی طرح اسے دوبارہ بے ہوش کر کے یا کالے عمل سے اسے دماغی طور پر کمزور بنا کر اس کی تنہائی میں آؤں گا تو تم بالکل بے بس ہو جاؤ گی، اور جب میں تمہارے کالے عمل کا توڑ کروں گی تب تمہیں معلوم ہوگا کہ میں کتنی مہاشکتیمان ہوں۔ اور تم یہ نہیں جانتی کہ میری ماں بنگال کی ایسی خطرناک جادوگرنی ہے جس کے آگے بڑے بڑے جادوگر ہاتھ جوڑتے اور سر جھکاتے ہیں۔ جسونت پال نے یہ چیلنج کیا اور اسے کمرے میں قید کر کے چلا گیا۔ بیما سوچتا رہ گیا کہ اگر اس کی ماں مقابلے میں زبردست ثابت ہوگی اور وہ کالے عمل کے دوران میں کمتر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا کیا؟ اپنی آبرو لٹنے کا تماشا دیکھے گا اور کچھ کر نہیں پائے گا۔ اس رات جسونت پال سمندر کے ایک ویران ساحل پر جا کر کالے عمل کا عمل کرنے لگا۔ اس عمل کے ذریعے وہ کلپنا کے دل اور دماغ کو تسخیر کرنا چاہتا تھا۔ جب اس کے عمل کا اثر کلپنا کے دماغ پر ہونے لگا تو بیما نے سمجھ لیا کہ جسونت پال اس سے اپنا معمول بنانے کا عمل کر رہا ہے۔ کلپنا ایک کمرے میں قید تھی۔ وہ اسی کمرے کے فرش پر بیٹھ کر منتر پڑھنے لگا، جسونت پال کے عمل کا توڑ کرنے لگا۔ ایسے میں دونوں کے منتر ٹکرانے لگے۔ وہ کلپنا کے نام سے کپڑے کی ایک گڑیا بنا کر سمندر کے کنارے لے گیا تھا۔ جب اس کا جادو مکمل ہو جاتا تو وہ آخر میں ایک سوئی کپڑے کی گڑیا کے سر میں پیوست کرتا، جس کے نتیجے میں کلپنا کا دماغ بے حس ہو جاتا۔ وہ اپنا اچھا برا کچھ سوچ نہ پاتی۔ بیما اپنی آتما شکتی سے اور خیال خونی سے اس کے دماغ کو اپنے قابو میں نہ رکھ پاتا اور جسونت پال اپنی من مانی کرتا رہتا، لیکن بیما کے آگے جسونت پال کا جادو کمزور پڑ گیا۔ اس نے کپڑے کی گڑیا کے سر میں ایک سوئی چبوئی، لیکن بیما کے منتر کلپنا کے دماغ پر حاوی ہو چکے تھے۔ وہ سمندر کے ساحل سے اپنی کوٹھی میں واپس آیا، پھر بند دروازے کے پاس پہنچ کر بولا، میں یہ تو مان گیا کہ تمہاری جادوئی شکتی مجھ سے زیادہ ہے، لیکن تم بھی مان جاؤ گی کہ میری ماں تم سے زیادہ زبردست ہے۔ وہ صرف میری نہیں، شیطان کی بھی ماں ہے۔ میں نے اسے بلایا ہے، وہ کل دوپہر کی فلائٹ سے آنے والی ہے۔ اور وہ آ گئی تھی۔